عزیزان گرامی، میرا موضوع اس سال کا اس عشرے کا رہے گا کمال انسانیت. کمال انسانیت. اور اگر کسی اللہ نے سب سے با کمال بنایا ہی محمد و علی کو ہو تو انسانیت میں سب سے زیادہ با کمال ہیں محمد و علی علیہ السلام. کائنات کی جو سب سے با کمال ملکہ ہیں، جو بی بی ہیں، وہ ہیں سیدہ. سب سے با کمال ہیں. عزیزان گرامی، کمال انسانیت. اب کائنات میں اتنی خواتین ہیں، زیادہ آبادی خواتین کی ہے ابھی بھی اور ہر دور میں رہی ہے، لیکن اللہ نے ساری خواتین پہ تابع داری واجب قرار دی ہے ماؤں کی. اب ساری امت تابع داری کرے گی اپنی اپنی ماؤں کی، اور پھر اگر امہات المومنین ہو تو پھر ان ماؤں کی سب پہ ہی تابع داری واجب ہو گئی. امت کی مائیں ہیں. لیکن صحیح بخاری میں بھی ہے، شیعہ سنی سب کتابوں میں ہے کہ کائنات کی ملکہ ہے حضرت فاطمہ. میں نے نتیجہ نہیں دیا، میرے بہت سے بھائی، میرے بچے پہنچ گئے. ابھی رک جائیے گا، نعرہ نہ لگائیے گا، میرے سارے بھائی ساتھ رہیں. تو عزیزان گرامی، کائنات کی ملکہ صحیح بخاری میں ہے فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ. فاطمہ ساری کی ساری جنت کی خواتین کی سردار ہیں. شیعہ کتابوں میں، الخصال میں، شیعہ سنی سب کتابوں میں ہے کہ جناب سیدہ کائنات کی ملکہ ہیں. تو سارے کے سارے اہل ایمان پہ ماؤں کی اطاعت واجب، اور امہات المؤمنین پہ بھی جناب فاطمہ کی اطاعت واجب. ساری امت تابع دار جو پہنچ رہے ہیں، ساری امت تابع دار ہے ماؤں کی، اور ساری امت کے مرد اور عورتیں سب تابع دار امہات المؤمنین کی. امہات المؤمنین کی بھی ملکہ ہیں حضرت فاطمہ. سارا مجمع نہیں ہے ابھی. حتیٰ اپنی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بھی ملکہ ہیں جناب سیدہ. ماں کی بھی ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. ماں کی بھی ملکہ ہیں، سردار ہیں جناب فاطمہ الزہرا. تو ساری امت کے مومن بیٹے بیٹیاں تابع دار ماؤں کے، مائیں تابع دار فاطمہ الزہرا کی، اور فاطمہ الزہرا کے امام کا نام ہے علی. بھئی جناب سیدہ نے یہی تو فرمایا تھا، جس نے علی کی بیعت نہیں کی وہ میرے جنازے میں نہ آئے. میں تو آگے بڑھ رہا ہوں. تو کمال اگر آپ نے دیکھنا ہے تو جناب سیدہ میں دیکھیے. کائنات کا سارا کمال سیدہ کے قدموں میں. کوئی کمال کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی جناب سیدہ کا غلام نہ بنے، تابع دار نہ بنے، فرما برداری نہ کرے، جناب سیدہ کی عظمت و ولایت کو نہ مانے. تو میرا موضوع ہے کمال انسانیت. عزیزان گرامی، جو پیش کروں گا سن لیجئے گا. هو الذی خلقکم، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا. وہی تو ہے جس نے تمہیں خلق کیا. اب یہ سورہ تغابن کی آیات ہیں. سورہ تغابن، تغابن غبن سے ہے، یا غبن عربی میں کہتے ہیں. غبن خسارہ، نقصان، دھوکہ. سورہ کا نام ہے، 18 آیات ہے، سورہ 64، سورہ نمبر 64. تغابن، دھوکہ. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ دھوکہ کھا کے آخرت میں پہنچیں گے. نہیں ہے مجمع، سارا مجمع نہیں ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جنگ کے حالات ہیں. کچھ لوگ دھوکہ کھا کے پہنچیں گے قیامت میں. اللہ کو مانتے ہوں گے، اس کے رسول کو مانتے ہوں گے، پھر بھی دھوکہ کھائیں گے. اب پتہ چلا دھوکے باز بہت بڑا ہوگا.
نہیں یہ میرا سارا مجمع نہیں ہے جو پہنچ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے دھوکے باز بہت بڑا دھوکے باز ہوگا کہ اتنے لوگوں کو دھوکہ دے لے گا. تو اب اللہ اس میں میں آگے پیش کروں گا, آیت نمبر 9 میں ہے. آج صرف ترجمہ پیش کر دوں. سورہ تغابن میں اللہ فرما رہا ہے کہ هو الذی خلقکم, وہ اللہ وہ ہے, وہی تو ہے جس نے تمہیں خلق کیا. فمنکم کافر ومنکم مؤمن, تم میں کچھ کافر ہیں کچھ مؤمن. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ بہتر جانتا ہے کون کیا ہے. موجودہ حالات کے تناظر میں سنیے گا, اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہی سب کو خلق کیا, لیکن کچھ کافر رہ گئے کچھ مؤمن ہو گئے. کافر کے مقابلے میں مؤمن آتا ہے, کافر کے مقابلے میں مومن آتا, مومن مسلم نہیں. اب پتہ چلا ڈٹنے کے لیے ایمان چاہیے. اللہ فرما رہا ہے اس نے تمہارے چہرے صورتیں بنائی ہیں, خود ہی پھر فرماتا ہے کتنا خوبصورت بنایا ہے. اللہ سب کو دیکھ رہا ہے, نہ جانے کن خوبصورتوں کو اس نے بنایا ہے کہ دیکھنے کے بعد فرماتا ہے بہت خوبصورت بنایا ہے. دیکھتا سب کو ہے, لیکن کسی کو زیادہ دیکھتا ہے کسی کو کم دیکھتا ہے. مجمع کی توجہ رہے گی, ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. تو اب خوبصورتی آپ جانتے ہیں نا, بنی ہاشم کی مشہور تھی. بنی ہاشم کی خوبصورتی مشہور تھی اور بنو امیہ کی. توجہ, جو پہنچ رہے ہیں وہ جیتے رہے ہیں. توجہ توجہ, اللہ فرما رہا ہے کتنا خوبصورت بنایا. جیتے رہیے گا, ہاتھ جوڑ کے مجمع کی توجہ. شیعہ سنی فقہا نے لکھا, پیغمبر سے پوچھا اگر کئی نماز پڑھانے والے جمع ہو جائیں, کہا یا رسول اللہ کئی نماز پڑھانے والے جمع ہو جائیں, تو کہا دیکھنا ان میں علم میں زیادہ کون ہے. سارا مجمع نہیں ہے, علم میں سب جانتے تھے, ہم کہاں علی کہاں. توجہ, ابھی مکمل نہیں ہوا سارے مجمع کی. تو انہوں نے کہا کہ اگر علم کو نکال دیا جائے, علی ایک طرف ہو جائیں گے, تو پھر علم کو نہ دیکھا جائے یا رسول اللہ, علم کو نکال دیا جائے پھر. تو کہا دیکھیں کہ قرآن پہ کتنا علم ہے, قرآن کی قرآت پہ سب سے زیادہ مسلط, کہ وہ بھی پھر علی. کہ پھر دیکھا جائے کہ اسے فقاہت میں نماز کے جو پڑھا جاتا ہے, نماز جیسی پڑھی جاتی ہے, اس میں توجہ سب سے زیادہ کس کی ہوتی ہے. کسی کی ران سے تیر نکال لیا جائے اور اسے پتہ نہ چلے, نہیں ہے مجمع. مولا کی ران میں گوشت ہوتا, تیر لگا نکالا پتہ نہیں چلا, کسی اور کو بتایا اگر گئے تو مارے جاؤ گے, ان سے نماز ہی, میں نے نام نہیں لیا, پڑھی نہیں جا رہی تھی. توجہ, عزیزان گرامی پوچھتے رہے اگر اس مسئلے کو نکال دیں اگلا مسئلہ کون سا. توجہ, جیسا ہے رہنے دیجیے گا. اس مسئلے کو نکال دیں اس کو, تو آپ نے فرمایا پھر دیکھو یہ, پھر دیکھو, کرتے کرتے گا پھر دیکھو سب سے خوبصورت کون ہے. اب پہنچ گئے, جو جہاں پہ دیکھے علی جیسا کوئی نہیں تھا. میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں نوجوانوں اور بچوں کے لیے. پھول, آپ کہیں بھئی پھول کو سیدھا کر لو, پھول کو جس رخ سے دیکھا جائے پھول پھول ہے. جملہ نہیں پہنچا سکا. علی کو جس رخ سے دیکھو گے علی علی ہیں. عزیزان گرامی اگر نماز میں دیکھو گے تو پیچھے سے دیکھنا پڑے گا. توجہ, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. توجہ, جو پہنچ گئے اس پہ سلام. محراب میں نماز پڑھانے والا آگے کھڑا ہوتا ہے, نمازی پیچھے. مولا محراب میں ہو تو پیچھے سے دیکھو گے, میدان جنگ میں ہو تو دیکھنا پڑے گا دیکھنے والا کون ہے. کافر ہے تو سامنے سے دیکھے گا, مومن ہے تو پیچھے سے دیکھے گا. ہاتھ جوڑ کے, کافر جب سامنے سے دیکھے گا تو شیر نظر آئے گا,
ہاتھ جوڑ کے میں قربان آپ کی محبتوں پہ، جس محبت سے سن رہے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو، یقین مانیے جتنا میں پورا میرا موڈ آف ہو گیا تھا، 1 گھنٹہ ٹریفک میں پھنسے مسلسل یہی سوچ رہا تھا پتہ نہیں مجمع کس حالت میں ہوگا، بارش ہوئی ہے، جگہ جگہ پانی کھڑا، آپ نے مجھے احساس نہیں ہونے دیا، ممنون ہوں۔ آئیے پیش کر رہا ہوں، مولا میدان جنگ میں ہو تو دیکھنا پڑے گا، مومن پیٹھ پہ کھڑا ہوگا، کافر سامنے سے آ کے دیکھے گا، چہرے پہ نقاب ہوگا، بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، علی حیدر کرار کھڑے ہوں گے۔ ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں، ساری دنیا کو بتا رہا ہوں، خون جگر دے کے، جب علی کی دھاڑ کی آواز آج ایسی ہے، آج کے مرحب بھاگ گئے۔ عزیزان گرامی، برطانیہ کا ایک بہت بڑا صحافی ہے، ایک زمانے میں پارلیمنٹ میں بھی رہا، جارج گیلوے، اس سے پوچھا بھئی کیا بات ہے، ساری دنیا ملی ہوئی ہے، پورا یورپ امریکہ اور حملہ کر رہے ہیں ایران پہ، یہ کیا بات ہے، ڈر کیوں نہیں رہے؟ کہ تمہیں نہیں پتا یہ علی والے ہیں، توجہ، کہ یہ علی والے ہیں، علی اکیلے محمد کا دفاع کرتے تھے، یہ حسین والے ہیں، دنیا 1400 سال بعد بھی ماننے پہ مجبور ہے، کرار والے اور ہیں۔ توجہ، بھائی میں تو ابھی آپ جانتے ہیں اس وقت جوش میں ہوں، جو جملے پیش کروں گا سنیے گا۔ عزیزان گرامی، پاکستان کی جنگ 3 دن رہی، میں نے کچھ نہیں کہا، ایران کی 12 دن رہی۔ ابھی میں بھائی ممنون۔ عزیزان گرامی، آج ساری دنیا نے دیکھ لیا، برطانیہ میں تھا، سارے سول سرونٹس فون کر رہے ہیں، آپ انٹرویو کے لیے آ سکتے ہیں، میں نے کہا نہیں آؤں گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ معاملہ شیعوں کا ہے، آپ کیوں نہیں بول رہے؟ کہا نہیں بولوں گا۔ کہا آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا جو میں جانتا ہوں ہوگا وہ تم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تو کہنے لگا کیا ہوگا؟ میں نے کہا تم نہیں جانتے۔ توجہ، آپ کو پتا ہے سعودی عرب کا ایک بادشاہ گزرا عبداللہ کے نام سے، سنا نا؟ جارج بش کے زمانے میں تھا، تو اس زمانے میں اس نے افغانستان پہ جارج بش نے حملہ کیا، پھر عراق پہ، سوڈان پہ، صومال، کئی ملکوں پہ حملہ کیا۔ اس کے بعد کہا میں کئی اور ملکوں پہ حملہ کروں گا، اس میں ایران پہ بھی حملہ کروں گا۔ تو عبداللہ نے کہا تھا دیکھو میری بات سنو، میں برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں۔ میرا جملہ ضائع کر دیا آپ حضران، میں برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں۔ کئی لوگ ہوتے کلمہ گو ہیں لیکن دل ان کے کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں، نہیں ہے سارا مجمع۔ کئی لوگ ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے، کھاتے پیمبر کا صدقہ تھے، دل مکے والوں کے ساتھ تھے، سارا مجمع نہیں ہے، میں نام نہیں لوں گا، پریشان نہیں کروں گا۔ توجہ، عزیزان گرامی، ایک جملہ کہا تھا عبداللہ نے، کہا دیکھو میں برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں، جو پہنچ رہا ہے میں برادرانہ مشورہ دے رہا ہوں، سب پہ حملے کرنا، شیعوں پہ حملہ نہ کرنا۔ تو اس نے کہا یور ہائنس آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، یور ہائنس مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ جارج ڈبلیو بش نے سعودی عرب کے بادشاہ سے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یور ہائنس، یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں شیعوں پہ حملہ نہ کریں، تھوڑے سے تو ہیں۔ کہا تمہیں نہیں پتا 1400 سال پہلے ہمارے بڑوں نے ان کے ایک بڑے کو کربلا میں گھیر کے مار دیا تھا، آج تک یہ لعنتیں کر رہے ہیں، یہ بھولتے نہیں ہیں۔ یہ تم یہاں مار کے جاؤ گے
یہ قبر تک تمہارا پیچھا کریں گے، مرنے کے بعد بھی لعنتیں کرتے رہیں گے۔ بیش توجہ ہے سے جانے گرا بھائی، میں جس محبت سے کوشش کر رہا ہوں خون جگر آپ کی خدمت میں دوں۔ اچھا جانے گرامی، آج یہ آیات بڑی عجیب و غریب ہے۔ ایک سنی شاعر کا بہت خوبصورت شعر اچانک ذہن میں آ گیا، وہ دین بے مثال ہے جس میں ہے کربلا، وہ دین بے مثال ہے جس میں ہے کربلا، وہ شخص بے مثال ہے جو کربلا میں تھا۔ اذان گرامی، یہ شیعہ شاعر نہیں ہے۔ آج آپ کی یہ شرکت اتنی موسم کی خرابی کے باوجود، کتنے بڑے بڑے شہر کے اندر پاکستان کے حکمران موجود ہیں، اس کے باوجود بھی مجمع جل تھل ہے۔ میں دیکھ رہا تھا باہر سے آ رہے تھے، 1 گھنٹے ہمیں ٹریفک میں دیکھ لیے ہر جگہ پہ جو جملے پیش کر رہا ہوں۔ اذان گرامی، تو کمال جو دین کا ہے، انسانیت کا کمال ہے نا، وہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام سے۔ اور اسلام کو بھی جو سند ملی ہے کامل ہونے کی، اکمل ہونے کی، با کمال ہونے کی، وہ غدیر میں ملی۔ پیش کر دیتا ہوں، سرور کائنات نے ہاتھ پکڑ کے کہا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اللہ نے آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا، کامل کر دیا، با کمال کر دیا۔ جملہ کہنے لگا ہوں بڑے سوچ سمجھ کے، میں نے بہت اس کے اوپر استخارہ بھی دیکھا، پڑھوں نہ پڑھوں پاکستان میں، اور سوچ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ تو اب سارے میرے برادران اس کو غور سے سنیں گے، خون جگر پیش کروں گا، اور میں خود اپنے آپ میں نہیں رہوں گا۔ عزیزان گرامی، پوری دنیا میں 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 2 ارب 10 کروڑ سے زیادہ مسلمان، اور سب سے بڑی تبلیغی جماعت مسلمانوں کی پاکستان کی۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا اعزاز ہے، سب سے بڑی تبلیغی جماعت پاکستان کی۔ مجمع کی توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ اور تبلیغی جماعت کا ہمارے ماشاءاللہ پاکستان میں جو مرکز ہے وہ ہے رائے ونڈ، لاہور کے پاس ایک بستی تھی، اب تو بہت بڑا علاقہ بن گیا ہے۔ تو یہ پاکستان کا بہت بڑا شرف ہے کہ رائے ونڈ پاکستان میں ہے۔ سب سے زیادہ دنیا میں آبادی ہے عیسائیوں کی، مسیحی برادری 2 ارب 40 کروڑ، اور ان کے 1 لاکھ سے زیادہ مبلغین ہیں، یعنی ان کے جو تبلیغی جماعت والے ہیں وہ 1 لاکھ سے زیادہ، لیکن پاکستان میں کئی لاکھ ہیں۔ مجمع ہے پاکستان میں الحمد۔ میں نے بہت سوچا، میں آپ لوگوں کے لیے آج جملہ پیش کر رہا ہوں، یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے، میں خون جگر دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑی دنیا کی سب سے بڑی تبلیغی جماعت پاکستان کے کئی لاکھ مبلغین ہیں۔ آئیے ذرا آیت پیش کر رہا ہوں تبلیغ کی قرآن کریم سے، خون جگر پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ میں جانتا ہوں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بہت سے لوگ کھڑے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے تھے، بارش کی وجہ سے پانی ہے، لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی، میں خون جگر پیش کر رہا ہوں۔ آیت تبلیغ سن لیجئے، اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب سے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے پیارے رسول، تبلیغ کر دیجئے۔ میں نے ترجمہ کیا بڑی ذمہ داری سے، پہنچا دیجئے، یعنی تبلیغ، بلغ، تبلیغ کر دیجئے جو آپ کے رب نے آپ پہ نازل کیا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ سب نے لکھا ہے، سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے، نزول کی ترتیب کے لحاظ سے
सेकंड लास्ट सूरा एक होने वाली है हुसैन की मजलिस, तो कहा दावत नामा कब गया था? का कोई दावत नामा नहीं गया। का खाने में क्या मिलेगा? क्या तबर्रुक कभी मिलेगा कभी नहीं। कहा ये सारे पैसे वाले लोग हैं? का नहीं, अक्सरियत गरीबों की है। कहा आए क्यों है? का जान देने के लिए। का जर्नैल का नाम क्या है? का अब्बास इब्न अली। तवज्जो। का मिलवाओ है कहां? का वो 1300 साल पहले शहीद हो गया। कहा जाने वाले के नाम पे इतना मजमा नहीं है। मजमा का जाने वाले, वो 1300 साल पहले चला गया शहीद, इतना मजमा आ गया। का तुझे नहीं पता आज भी उसका इतना रोब है, उसके दुश्मन भी उसके नाम की झूठी कसम नहीं खाते। खा ले तो बगैर हाथ के अब्बास तमाचा। हैदरी। अज़ान गिरामी, आज सारी दुनिया मुतवज्जे है अहले बैत की तरफ, सारी दुनिया मुतवज्जे है तशय्यो की तरफ। मैंने 20 साल पहले कहा था 20वीं 21वीं सदी अहले बैत की सदी है, ये इमाम हुसैन की सदी है। सारी दुनिया आज देख रही है कौन ये, इतने कम लोग हैं लेकिन सबसे डटने के लिए तैयार हैं। और यहां तक कुछ लोग कह रहे थे सारे अमेरिका को, यूरोप को, सारी दुनिया को जमा करके ले आओ। तो लुबनान के एक सिपहसालार ने कहा था हम सब के लिए काफ़ी है। तो एक इसराइली ने कहा कि इसको पैगाम भेजो कि तू बेवकूफ़ है, पागल है, हमारे पास असलहा कैसा कैसा है, सबसे कैसे लड़ोगे? कहा हम खैबर के मानने वाले हैं, तुम्हें अभी भी अंदाजा नहीं है हम हैं कौन। अच्छा जाने गिरामी, हम मर जाते हैं, हम भागते नहीं। हमारी तारीख गवाह है, ईरान में, लुबनान में मर गए, मार दिए गए, भागे नहीं। खुदा की कसम इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि लुबनान में हमला होने वाला, कहा तुम कहीं और चले जाओ, कहा हम अब्बास के मानने वाले हैं। जाने गिरामी, हम भागते नहीं हैं। ये अज़ादारी कभी रुकने वाली नहीं है, ये मजालिस कभी रुकने वाली नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं बस आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं, मैं तफसील से आज मसाइब पढ़ना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में आज हर आदमी यूरोप अमेरिका में सवाल कर रहा है मजलिसों में क्या पढ़ा जाता है, हम सुनना चाहते हैं। इनमें जज्बा आता कहाँ से है? मैं एक जुमला कहूँ, हमारे पढ़ने से नहीं, यहाँ आ जाने से। साया जिन हस्तियों का है, जिस बीबी का साया है, जिस कायनात की मलिका का साया है, ये जो अलम का साया है, हम अपने बच्चों को अलम के साया, पूरी दुनिया अपने बच्चों की सलामती की दुआएं मांगती है। हमारी मजलिसों में आके देखें, माएँ बच्चों की मन्नतें मानती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले ही दिन लाके कहती हैं मौला मेरा बच्चा आप पे कुर्बान। ऐसा है या नहीं है? ये हमारा जज्बा है। अज़ान गिरामी, जब 60 हिजरी में 25 रजब को मरवान ने पैगाम भेजा जनाब सैयद शुहदा के घर, कुछ लोग आए सिपाही हुकूमत के, बनु उमैया के, और आने के बाद कहा कि ए हुसैन इब्न अली, आपको मरवान ने अपने गवर्नर हाउस में बैतुल शरफ में, यानी दारुल इमारा मलऊन की जो दारुल इमारा था, दारुल इमारा में बुलाया है। आप जानते हैं ना, हर रोज जनाब ज़ैनब कुबरा मौला हुसैन की जियारत के लिए तशरीफ लाते थे। वो वही वक्त था जब जनाब ज़ैनब तशरीफ लाई थी। बीबी ने शर्त रखी थी अपने अक्द में, बाबा मेरी 3 शराइत हैं। पहली शर्त, मैं हर रोज अपने भाई हुसैन के चेहरे की जियारत के लिए आऊंगी, और जब मेरे भाई करबला जाएंगे हुसैन तो मैं साथ जाऊं। बहरहाल तो जनाबे ज़ैनब हर रोज आती, सिर्फ चेहरा देखती और कहती परवरदिगारा मेरा भाई सलामत रहे। तो मौला हुसैन को बहन से बहुत मोहब्बत थी। बहन को देख रहे हैं, इतने में मरवान का आदमी दरवाजे पे आता,
اور آنے کے بعد کہتا ہے حسین آپ کو مروان نے بلایا ہے. یہ نہیں کہا بیعت کے لیے. جناب زینب نے مروان کا نام سنا. مولا حسین نہیں چاہتے تھے کہ یہاں خون ریزی ہو, دروازوں پہ آگ لگائی جائے. آپ جانتے ہیں نا کہ مولا امیر کے دروازے پہ آگ لگا دی گئی تھی, پھر مولا صادق کے دروازے پہ آگ لگائی گئی. تو مولا حسین نہیں چاہتے تھے میری بہنیں بیٹھی ہیں, کوئی دروازے پہ آ کے آگ لگائے کہ آپ بیعت نہیں کر رہے. مولا نے کہا مروان سے کہو میں آتا ہوں. جناب زینب تڑپنے لگی, بھیا مروان پہ ولید پہ بھروسہ نہ کیجئے گا, یہ بابا کے دشمن ہیں, آپ کے خون کے پیاسے ہیں. مولا نے بہن کو پیار کیا اور ایک جملہ کہا, بہن میرے قاتل مروان و ولید نہیں ہیں, میری شہادت کربلا میں ہے, مدینے میں نہیں, پریشان نہ ہو. پیشانی چومی, بہن کو پیار کیا, کہا میں بات سن کے آتا ہوں, آپ تشریف رکھیں. بی بی نے فوراً آوازی, عباس, علی اکبر, اونو محمد, قاسم, عبداللہ. 18 جوانان بنی ہاشم جمع ہو گئے. جی بی بی فرمائیے میرے بھائی کے ساتھ جانا, اور خبردار میرے بھائی کو آنچ نہ آئے. جناب عباس نے ایک مرتبہ جناب زینب کے سامنے سر جھکا کے عرض کی. جناب عباس بہت قداور, بہت خوبصورت. کہا بی بی میرا آپ سے وعدہ ہے, جب تک میری سانس میں سانس ہے میں مولا پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. جملہ کہا اور جناب عباس علیہ السلام تلوار حمائل کر کے جوانان بنی ہاشم کے ساتھ جناب سید الشہداء کے پیچھے پیچھے دارالامارہ تک گئے. جیسے ہی جناب سید الشہداء دارالامارہ کے دروازے پہ پہنچے تو ایک مرتبہ جو دربان تھا اس نے جملہ کہا, کہ حسین مروان و ولید نے کہا تھا کہ آپ تنہا جائیں گے دارالامارہ میں, ساتھ کوئی نہیں جا سکتا. جناب عباس علیہ السلام نے مولا کی طرف دیکھا, مولا آپ کا کیا حکم ہے؟ تو مولا نے فرمایا عباس انہوں نے مجھے تنہا بلایا ہے, آپ دروازے کے باہر رک جائیے, لیکن ایک بات یاد رکھیے عباس, اگر میری آواز بلند ہو تو آپ فوراً اندر آ جائیے گا. کہا مولا ٹھیک ہے. ایک مرتبہ مروان نے جناب سید الشہداء سے بڑے عجیب و غریب انداز میں کہا, اے حسین حاکم شام انتقال کر گیا ہے, نیا حاکم یزید ہے, یزید نے آپ سے بیعت طلب کی ہے. مولا نے ایک مرتبہ مروان کی طرف دیکھا, کہا کہ اگر بیعت کوئی اچھی چیز ہے تو کل مسجد نبوی میں سارے مجمع میں مجھ سے بیعت مانگ, میں سب کے سامنے تجھے بیعت سے انکار بتاؤں گا کہ کیوں کر رہا ہوں. اس نے کہا اے حسین ہم جانتے ہیں آپ علی کے بیٹے ہیں, بیعت نہیں کریں گے, یہاں تنہائی ہے, اکیلے میں بیعت کر لیجئے, میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. مولا نے کہا میں بیعت تنہائی میں بھی نہیں کروں گا. ایک مرتبہ اگر سب مجمع کی میری طرف توجہ رہے, ایک مرتبہ مروان نے اشارہ کیا, ولید نے اشارہ کیا مروان کی طرف کہ حسین کی گردن اتار دے, یہیں محل میں گردن اتروا دے, یہ بیعت نہیں کریں گے. جناب سید الشہداء کو جلا لایا, آپ نے بلند آواز سے کہا, اس کی ماں کا نام لے کے کہا یبن الزرقاء انت تقتلنی ام ہوا. اس کی ماں کوئی اچھے کردار والی نہیں تھی. مولا نے ایک مرتبہ کہا کہ او بدکارا کے بیٹے, کیا تو میرا قتل کرے گا یا یہ, تمہیں بھول گیا میں علی کا بیٹا ہوں. بلند آواز سے مولا کا بات کرنا تھا. جناب عباس کے کان میں آواز آئی. جناب عباس نے دروازے پہ, دارالامارہ کا بہت بڑا دروازہ تھا, اس پہ ہاتھ رکھے, کھولنا چاہا, دیکھا دروازہ اندر سے بند ہے. آپ نے ایک مرتبہ اشارہ کیا علی اکبر, جوانان بنی ہاشم سے کہیے پیچھے ہٹ جا. جناب عباس نے اپنا بایاں بازو دروازے پہ مارا, تلوار کھینچی, دروازے کو گرایا, اور تلوار کھینچنے کے بعد آواز دی مولا کیا حکم ہے, ان دونوں میں سے کس کا سر قلم کرنا ہے. جناب سید الشہداء نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا عباس یہ میرے نانا کا شہر ہے, بھیا میں یہاں خون نہیں بہانا چاہتا. میری درخواست ہے سب میری طرف دیکھیں گے. جناب سید الشہداء کی پہلی مرتبہ آواز بلند ہوئی تو جوانان بنی ہاشم دروازہ گرا کے اندر آ گئے. لیکن جب عصر عاشور میں
مولا چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا، تو لاشیں تڑپ رہے تھے، کسی کے بازو اٹھتے تھے، کسی کی پسلیاں، مولا میں بھی تفصیل سے پڑھوں گا۔ مولا نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا عباس واپس چلیے، میں نانا کے شہر میں جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ مولا گھر آئے، کہا جناب زینب سے اور بیویوں سے، کہا نانا کے شہر میں اب ہمیں مسلمان رہنے نہیں دیں گے، میں عراق جا رہا ہوں، میں کربلا جاؤں گا۔ جناب سید الشہداء نے ایک فہرست تیار کی اور نام لکھنے کے بعد جناب عباس کے ہاتھ میں فہرست دے دی، عباس میرے بھائی ایک ایک کو نام بتا دیجئے، کس کس کا نام فہرست میں ہے، کون کون میرے ساتھ کربلا جائے گا۔ جناب عباس نے کہا علی اکبر آپ کا نام کربلا جانے والوں میں ہے۔ آواز دی قاسم آپ کا نام کربلا جانے والوں میں ہے۔ ابھی نام لے ہی رہے تھے، جناب عباس نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا اور فرمایا، جس بہن کے ہاتھ میں بھائی تھے نا، کہا بی بی علی اصغر کا نام بھی کربلا جانے والوں میں ہے۔ اب اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، میں نے سارے مصائب کو کم کر دیا، بس میں 10 سے 12 منٹ مصائب پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام نے کہا اب میں بیویوں کے نام بتا دوں۔ پہلے مولا گئے جناب زینب کبریٰ کی خدمت میں، بی بی آپ کا نام بھی کربلا جانے والوں میں ہے۔ پھر ایک مرتبہ کہا جناب ام کلثوم سے، بی بی آپ کا نام بھی ہے۔ پھر ایک مرتبہ جناب قاسم کی والدہ سے کہا، جناب رباب سے۔ پھر مولا حسین کی بیٹیوں کو بتانا شروع کیا، کہا فاطمہ کبریٰ بیٹی آپ کا نام بھی کربلا جانے والوں میں ہے۔ پھر آواز دی سکینہ بیٹی آپ کا نام بھی ہے۔ ایک اور بیٹی کھڑی تھی، نام فاطمہ صغریٰ تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے سوال کیا، چچا جان ذرا فہرست کو دوبارہ دیکھ لیجئے، آپ نے میرا نام نہیں بتایا۔ مولا عباس نے دوبارہ فہرست پڑھی، کہا بیٹی آپ کا نام نہیں ہے۔ کہا چچا جان آپ کو فہرست کس نے دی ہے؟ کہا بیٹی آپ کے بابا نے فہرست دی ہے۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ صغریٰ اٹھیں اور جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں آئیں، کہا بابا جان چچا عباس فرما رہے ہیں میرا نام کربلا جانے والوں کی فہرست میں نہیں ہے۔ کہا ہاں بیٹی میں نے نام نہیں لکھا۔ کہا بابا جان میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں بابا جان کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ میرا نام کیوں نہیں ہے؟ کہا بیٹی آپ بیمار ہیں اس لیے میں نے آپ کا نام نہیں لکھا۔ جناب فاطمہ صغریٰ نے ایک مرتبہ عرض کی، بابا مجھ سے قسم لے لیجئے میں پورے راستے کبھی بیماری کا شکوہ نہیں کروں گے۔ بابا ہاشا میں کبھی نہیں کہوں گی بابا میں بیمار ہوں مجھ سے سفر نہیں ہو رہا۔ بابا جان میں پورے راستے کبھی بیماری کا گلہ نہیں کروں گی۔ کہا نہیں بیٹی میں آپ کو نہیں لے جا سکتا، بیٹی آپ یہاں پہ صبر کر لیجئے۔ پھر ایک جملہ کہا بابا جان اگر ہو سکے تو میرے بھائی علی اصغر کو میرے پاس چھوڑ جائیے، جب بھی مجھے آپ کی یاد آیا کرے گی میں علی اصغر کو دیکھ لیا کروں گی، بابا میرا دل بہل جایا کرے گا۔ پھر بعض علماء نے ایک عجیب و غریب جملہ بتایا ہے، بی بی نے کہا بابا جب آپ بھیا علی اکبر کی شادی کیجئے گا بابا مجھے بلا لیجئے گا۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے بیٹی کو پیار کیا۔ بعض علماء نے ایک اور جملہ بھی لکھا، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا۔ جناب سید الشہداء نے دیکھا جناب فاطمہ صغریٰ کو، بی بی کی جو شباہت تھی نا وہ جناب سیدہ میں ملتی تھی۔ مولا نہیں چاہتے تھے میری ماں کی شبیہ بازاروں میں آئے، شرابی کے دربار میں سیدہ کی شبیہ کھڑ۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، میں نے تو پڑھ دیا۔
بس بھائی 28 رجب کا دن نکلا. عبداللہ ابن سنان راوی ہے ظاہراً. ایک مرتبہ وہ کہتا میں گیا کہ جناب سید الشہداء فجر کے بعد عراق کے لیے جا رہے ہیں, کربلا جا رہے ہیں, کیسے پڑھوں آپ کے سامنے. مولا حسین مسند بچھا کے گھر کے سامنے بیٹھ گئے. جناب عباس سے فرمانے لگے عباس پانی رکھ لیجئے گا, کہیں پانی کی قلت نہ ہو. کہ مولا میں نے اتنا پانی رکھا ہے 1000 سے زیادہ لوگوں کو پلا سکتے ہیں, کسی ہر کے لشکر کو پانی پلانا پڑے گا, اجرکم اللہ. بس بھائی میں تمام کر رہا ہوں, 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا. مولا مسند بچھا کے بیٹھ گئے, تشریف فرما ہے. اتنے میں راوی کہتا ہے گھر کے اندر سے ایک بی بی, ایک خاتون آواز دے کے بتاتی کون سی بی بی آ رہی ہیں. بیبیاں برقوں میں چھیں, چادروں میں چھیں. ایک مرتبہ کسی بی بی نے اندر سے آواز دی, میں نے مختصر کر دیا, آواز دی, کہا کہ حسن مشتبہ کی بیوہ آ رہی ہے. مولا حسین نے آواز دی, قاسم ماں کا بازو پکڑیے, علی اکبر گھٹنا زمین پہ رکھیے, اون و محمد عماری کا پردہ ہٹائیے, قاسم ماں کو سوار کرا دیجئے. ایک مرتبہ کسی نے آواز دی لیلا آ رہے ہیں. مولا حسین نے آواز دی علی اکبر ماں کا بازو پکڑیے, قاسم گھٹنا زمین پہ رکھیے, اون و محمد عماری کا پردہ ہٹائیے. بس بھی میں نے سارے مصائب کو چھوڑ دیا. ایک مرتبہ اندر سے آواز آئی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا حسین نے آواز دی عباس بہن کا بازو پکڑیے, علی اکبر عماری کا پردہ ہٹائیے, قاسم گھٹنا زمین پہ رکھیے. راوی کہتا اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹی زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہیں. راوی کہتا میں نے آنکھوں سے دیکھا حسین مسند سے کھڑے ہو گئے, کہا علی اکبر پھپھی کا بازو پکڑیے, اون و محمد گھٹنا زمین پہ, عباس عماری کا پردہ ہٹائیے. جناب زینب نے آواز دی اون و محمد رک جاؤ, میرے لال علی اکبر رک جائیے, عباس ابھی رک جائیے, میں آپ سے نہیں. جناب سید الشہداء نے کہا بہن میں آپ کو بازو پکڑ کے سوار کرا دوں. بی بی نے کہا بھیا مجھے معاف کر دیجئے, آج میں آپ سے بھی ناقہ پہ سوار نہیں ہوں گی. بھیا اسے بلائیے جو 11 محرم کو میرا بازو پکڑ کے مجھے ناقہ پہ سوار کرے گا. سارا مجمع دیکھنے لگا. مولا حسین نے آواز دی او میرے سید سجاد, او زین العابدین تشریف لائیے, پھپھی کا بازو. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ابھی 5 منٹ رک جائیں, 5 منٹ اور صرف برداشت کر لیں. ایک مرتبہ ساری بیبیاں 28 رجب کو چلی گئیں. جب مدینے واپس آئیں تو 8 ربیع الاول تھے. جانتے ہیں لینے کون آئے؟ حضرت محمد حنفیہ. جناب محمد حنفیہ گھوڑے پہ سوار بہت تیزی سے آئے, میرے بھائی واپس آ گئے. جب دیکھا مولا سجاد کے ہاتھ میں حضرت عباس کا علم تھا, سر پہ کالا امامہ جلا ہوا تھا. جناب محمد حنفیہ نے بلند آواز سے کہا اینا اینا اخی الحسین, میرا بھیا حسین کہاں ہے؟ جناب محمد حنفیہ نے کہا قد ذبح بکربلا. جناب سید سجاد نے مولا سجاد نے فرمایا چچا جان آپ کے بھائی میرے بابا حسین کربلا میں مارے گئے. جناب محمد حنفیہ کے آنسو بہنے لگے. کہا حسین مارے گئے, عباس کہاں تھا؟ ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا قد قتل بکربلا, چچا عباس بھی کربلا میں مارے گئے. جناب محمد حنفیہ نے آنسوؤں کے ساتھ سوال کیا میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا, مجھے اتنا بتا دیجئے میری بہنیں میرے بھائیوں کے ساتھ گئی تھی, بس یہ بتا دو علی کی بیٹیاں نبی کی
واسیاں کہاں گئی؟ مولا سجاد نے ایک مرتبہ فرمایا چچا جان شرابی کے دربار، کوفے کے بازار میں، شام کے بازار میں. 2 منٹ کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں بس. اب آپ برداشت نہیں کر رہے میرا بچہ وہاں پہ کوئی بے ہوش نہ ہو جائے. آخری پہلی مجلس ہے، ابھی تو پہلی مجلس ہے، پہلی مجلس میں آپ برداشت نہیں کر رہے. جناب محمد حنفیہ اپنے گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے. مولا سجاد آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا. چچا گھر چل کے روئیں گے، چچا یہ بازار ہے، چچا آپ گلی میں گر گئے ہیں. اب جناب محمد حنفیہ سے رہا نہیں گیا، سوال کیا آپ کون ہیں؟ مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا جان آپ نے پہچانا نہیں؟ کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا. کہا چچا میں سید سجاد، میں علی زین العابدین. جناب محمد حنفیہ نے کہا اے سید سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، آپ کی داڑھی سفید کیسے ہوئی؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، آپ گھوڑے سے گر گئے. چچا میں دربار میں کھڑا تھا جب یزید اشارے کر کر کے پوچھ رہا تھا ان میں زینب کون ہے؟ چچا میری داڑھی، ہائے سجاد، ہائے زینب کبریٰ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. 2 دعا کے جملے. پروردگارا مومنین کی حفاظت فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارا اسلام کو، شیعوں کو نصرت عنایت فرما، فتح نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بھئی ہر رات دعا نہیں ہو پائے گی، زیارات ہوتی ہیں، یہ ابتدائی شبیں ہیں، دعا مانگ لیجئے، ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے. پروردگارا واسطہ ان زخمی قدموں کا، وہ جو بیبیاں مدینے آئی تھی، ایک چھوٹی سی بی بی ان کے استقبال کے لیے آئیں، نام فاطمہ صغرا ہے. سب بیبیوں کو دیکھا، پھر جناب رباب سے سوال کیا اماں میرا بھیا علی اصغر کہاں ہے؟ ایک ماں نے تڑپ کے کہا ہائے علی اصغر. پروردگارا سب کی دعائیں مستجاب فرما.